یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں ریزرو سیٹس والے کیس کے بارے میں، بڑا انٹرسٹنگ کیس اب ہو گیا. اگر آپ کامنٹ سنیں ججز کے، اس وقت 13 ممبر بینچ ہے. اگر آپ سنیں تو آپ کو لگتا ہے 4 ایک طرف ہیں 4 ایک طرف ہیں، جو بولنے والے ججز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ 4 پی ٹی آئی کے حق میں جا رہے ہیں، 4 آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف جا رہے ہیں. تو یہ 5 جو خاموش ہیں یا کم بولنے والے ہیں، ان میں سے ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. میں یحییٰ آفریدی صاحب کے کامنٹس سن رہا تھا، ویری انٹرسٹنگ کامنٹس، بیکاز وہ بڑے ہی اسٹرانگ، ویری لیگلی مائنڈ اور بڑے وہ انٹیگریٹی والے ہیں. وہ لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا انڈیسائیڈڈ ہیں، اور لیکن ابھی تک جو کامنٹس آئے ہیں اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ الٹیمیٹلی دوسری طرف چلے جائیں، مے بی پی ٹی آئی کو ان کا فیصلہ پسند نہ آئے. سو یہ بڑا ایک کلوز کال ہو گئی ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہو گئی ہے کہ آج سپریم کورٹ پوری ہو گئی ہے، 3 ججز جو شارٹ تھے وہ بھی ایلیویٹ ہو گئے. سو اگر یہ مقدمے کا جو بھی فیصلہ ہوگا، اگر اس کا ریویو جاتا ہے تو اب 17 ممبر بینچ ہوگا، یاد رکھیے. سو اس 13 میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو دوسرے چیلنج کریں گے. 3 ججز جو بھی آئے ہیں تو ان کو کنونشنل وزڈم دیکھا جائے تو لگتا ہی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے پسند کے ججز ہوں گے، ہم خیال ہوں گے. تو اگر ابھی الٹی 19-20 ہو گیا تو ریویو کا ابھی ایک چیز لٹک جائے گی، اور وہ ایک 17 ممبر بینچ اب ہوگا تیار جو اس کو ریویو کر سکتا ہے اس کے اوپر لارجر بینچ. سو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. فیصلہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل تک ہو جائے گا، ایٹ لیسٹ کنکلوژن ہو جائے گی، اناؤنس کریں یا نہ کریں. لیکن جوڈیشری کی اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی ہیں، جیسا محسن اخلاقیانی صاحب والا ٹریبیونل، وہ الیکشن اڑا دیا الیکشن کمیشن کو. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ آ گیا کہ وہ ٹریبیونل بحال ہو گیا. تو وہ 3 سیٹوں والے جو ہیں وہ ان کو تو آج نیند ان کی اڑی بھی ہوگی. سو دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. اور وہ واقعی وہ ٹریبیونل جس طرح چینج ہو رہا تھا اس طرح بات نہیں ہوتی. جب سرونگ ججز کو آپ ٹریبیونل میں لگاتے ہیں تو خالی یہ اٹھ کے کوئی کہہ دے کہ جی مجھے اعتراض ہے، اور آپ بائسڈ آپ کا رویہ. عقیل انجم صاحب ون آف دا پٹیشنرز تھے، وہ تو معافی مانگ رہے ہیں نا آج. ان کو انہوں نے نوٹس کر دیا توہین عدالت کہ آپ بتائیں ذرا کس طرح. انہوں نے کہا جی میں تو ویسے ہی سائن کر دیا تھا. بھائی ایک طرف آپ ایم این اے بنے ہوئے، دوسرے وغیرہ بغیر پڑھے لکھے لیگل پٹیشن سائن کرنے، آپ کو تو اسی بیس پہ گھر بھیج دینا چاہیے کہ آپ ایک ایم این اے ہو کے جس کا کام ہے لیجسلیٹ کرنا ہے، جس نے اس ملک کی قانون سازی کرنی ہے، وہ ایسا شہزادہ ہے کہ وہ اپنا جو کہ چیلنج کر رہا ہے کاغذی کارروائی، اور وہ پٹیشن ڈال رہا ہے، وہ کہتا ہے میں بغیر پڑھے سائن کر دیتا ہوں. تو جو اپنا مقدمہ بغیر پڑھے سائن کر دیتا ہے، آپ امیجن کریں کہ جو عوام کی قانون سازی ہوگی اس میں وہ پڑھے گا؟ کبھی بھی نہیں پڑھے گا. ایشور یہ اس قسم کے لوگ ہیں، آپ سنتے ہیں آپ کو ہنسی بھی آتی لیکن پھر آپ کو خوف بھی آتا ہے کہ اس قسم کے لوگ بیٹھ کے میرے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. جی اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیلیبر کیا ہے، ان ایم این ایز کا کیا کیلیبر ہے اور کیا ہے. اینی وے بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. سو وی آر ان اے ویری انٹرسٹنگ فیز. یہ ہفتہ ویسے بڑا امپورٹنٹ ہے. جو عدت والا کیس ہے اس کی جو لاسٹ ٹائم جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ 25 تک آپ آرگومنٹس فائنل کر لیں، میں نے 27 تک فیصلہ سنا دینا. تو اگر اس میں فیصلہ ہوتا ہے، وہ سزا ہٹ جاتی ہے، سسپینڈ ہوتی ہے یا واٹ ایور، تو پھر ٹیکنیکلی تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے خان صاحب کے باہر آنے میں، انلیس ہمیں پتہ لگے کہ 4 مقدمات اور نئے ہو گئے ہیں پھر. اور ایکسپیکٹ تو میں یہی کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے 2-3 مقدمات اور ہو گئے. ہم ایک اس کا سن رہے تھے بڑے عرصے سے کہ ریفرنس دوسرا نیب کا، میرا لگتا ہے وہ بھی سنبھال کے رکھا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت آئے گا. سو لیٹس سی. ابھی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ عدالت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن ابھی اب دیکھا جائے تو 8 ججز کا تو آپ موڈ اندازہ لگا سکتے ہیں. 5 میں ہے منصور علی شاہ صاحب کا میرا خیال تھا انیشلی کہ میں سیفلی سمجھ رہا تھا کہ وہ گورنمنٹ کو ان کا سٹانس پسند نہیں آئے گا. لیکن آج 2-3 جو ان کے ٹیکنیکل پوائنٹس انہوں نے اٹھائے وہ ذرا انٹرسٹنگ تھے. سب سے زیادہ میں حیران ہو رہا تھا جب عطر منیلا صاحب کا میں آرگومنٹ سن رہا تھا، جب انہوں نے کہا ایک آرگومنٹ پہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک ایسی چیز کو سینکٹیفائی کر دے جو کل کو پولیٹیکل انجینئرنگ میں استعمال ہو سکے. تو وہ شاید ایک پریشانی کی بات ہوگی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے لیے، کیونکہ عطر منیلا صاحب تو بڑا ویسے کلیئر ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ان کی ملنی چاہیے سیٹس
اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہوگا. سو دیکھنے میں جتنا سمپل کیس تھا, جب آپ جسٹس منیب کی باتیں سنی, آج آپ نے باتیں سنی عطر منیلا صاحب کی, منصور علی شاہ صاحب کی, یا آفریدی صاحب کی, یہ بڑے سارے پروگریسو لبرل ججز ہیں, اور لگ رہا ہے کہ یہ کیس اتنا سمپل نہیں ہے جتنا انیشلی شاید ہم سارے سمجھ رہے تھے. دیکھیے عزم استحکام جہاں تک آپریشن کا تعلق, آپریشنز تو چل رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ شاید یہ جو اناؤنسمنٹ تھی یہ ایک ٹیکٹیکل سے زیادہ اسٹریٹجک اناؤنسمنٹ تھی کہ آپ یہ شو کریں کہ ہم بہت سیریس ہیں, ہم ہائی پروفائل ایک ملٹی فیسٹڈ اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کریں گے, ٹیررزم کو ہیڈ آن لیں گے, اور اس میں چائنا کے لیٹسٹ اعتراضات بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ بل گیٹس آئے ہوئے تھے اور پاکستان, اور وہ ان کی ایک میٹنگ چل رہی تھی وزیر اعظم کے ساتھ, اور ساری وہاں پہ وزیر اعظم نے پولیو کے پروگرام میں بھی بات کیا, سیکیورٹی کنسرن اینڈ آل دیٹ. تو میرا خیال ہے کہ میسیجنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے دنیا کے لیے کہ دیکھیں ہم اس کو ایز نمبر 1 ایشو ڈیل کر رہے ہیں. جس طرح اناؤنس ہوا, میرے خیال میں نیڈلیسلی یہ فیول دیا گیا ہے اپوزیشن کو, دا وے گورنمنٹ اناؤنسڈ اٹ. گورنمنٹ کو اناؤنس کرنا چاہیے تھا اس کا بہتر طریقے سے. آپ پہلے تھوڑی ڈیلیبریشن کر لیتے, کیبنٹ کے پاس چلے جاتے, پھر کیبنٹ سے چیز نیشنل اسمبلی میں آ جاتی. تمام 2-3 ایسے اقدام تھے جو پہلے اٹھنے چاہیے تھے. اور اچانک جب آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ایک نیشن وائڈ بہت بڑا اینٹی ٹیررزم آپریشن شروع کرنے لگے ہیں, اور اس کی ایک لیول نہیں ہے, ایکسٹریمزم فلانا, اور 2 ایسے صوبے ہیں جہاں پہ آپ کی ایبسولوٹ ڈومیننس نہیں ہے. کے پی میں تو آپ کی گورنمنٹ آپ کے خلاف ہے, بلوچستان میں ایک ٹھیک ہے چیف منسٹر آپ کا ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے, وہاں پہ آپ چیزیں کروا لیں گے, سب کچھ ہو بھی جائے گا. لیکن کے پی جو ورسٹ افیکٹڈ ہے, وہاں بڑا ضروری تھا کہ ان کے لوگوں کو ایز اے اسٹیک ہولڈر آپ لے کے آتے. اب دیکھیے آج انہوں نے کہا, چیف منسٹر کے پی نے, گنڈاپور صاحب نے نکل کے کہا کہ وہاں ٹھیک ہے بات ہوئی اس طرح وہاں, لیکن کوئی فیصلے نہیں ہوئے. میرے شو میں ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب آئے, انہوں نے کہا جی بالکل بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی, بلکہ گنڈاپور صاحب نے بڑی ڈیٹیلڈ اپنی ان پٹ دی اور تمام فیصلے ہوئے. انہوں نے کہا منٹس آف دا میٹنگس تو ظاہر ہے سیکرٹ ہوتی ہیں اس قسم کی, وہ تو نہیں آپ آئیں گے, لیکن آپ کسی اور پارٹیسپینٹ سے پوچھ لیجئے. اب ایک صوبے کا چیف منسٹر کہہ رہا ہے بات ہوئی ہے مگر کوئی فیصلہ نہیں ہوا, ملک کا ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ساری بات ہوئی اور اس نے پوری ان پٹ دی ہے. تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا زیادہ ایک مسٹرسٹ ہے آپس میں سب کا, اور کتنی زیادہ پالیٹکس ہے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو پریسر آیا, انہوں نے ٹیررزم سے زیادہ اس کو جنگ بنا دیا بٹوین ڈیموکریسی اینڈ اسٹیبلشمنٹ, وہ جنرلوں کو پڑ گئے. سو ہر طرف پالیٹکس ہو رہی ہے. جے یو آئی کی اپنی پالیٹکس ہے, اے این پی بیٹھی ہوئی تھی گورنر کے ساتھ, گورنر پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی اسٹیک ہولڈر سے بات ہونی چاہیے. گورنر نے بھی ایک وشی واشی سی بات کی, اے این پی ٹوٹلی اس کے اگینسٹ گئی. سو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تھوڑا سا آئی تھنک اٹ کوڈ ہیو بین ہینڈل بیٹر, اور شاید اتنا بڑا کانفلکٹ نہ ہو, کیونکہ دیکھیں جہاں تک آپریشن ہے, آپریشن تو چل رہا ہے پہلے, پچھلے کچھ 1.5-2 سال کے اندر کوئی 4000 آئی بی اوز ہوئے ہیں جن کو آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کہتے ہیں. روز آپ دیکھ رہے ہیں کلیشز ہوتے ہیں. ابھی ایز وی اسپیک تو ہمیں ابھی ڈیٹیلز نہیں آئی, لیکن لوور دیر میں سن رہے ہیں کلیش چل رہا ہے. پہلے ایف سی کا تھا, 1-2 کیپٹنز گئے اپنے ٹروپس لے کے, ان کی 1-2 کوئی کچھ وہاں سے لوگ آ گئے تھے, تشکیلیں آئی ہوئی تھیں, اور پھر بعد میں خبر چلی کہ جی شاید ریگولر آرمی ٹروپس بھی بلا لیے ہیں وہاں پہ. ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ, ابھی آئی ایس پی آر نے کوئی آفیشلی کنفرم یا کچھ نہیں کیا. سو حالات تو بہت خراب ہیں. آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس کو زیادہ ایکسپلین کرنا چاہیے, اور اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک ایسی سینسٹیو چیز ہے کہ جس پہ اپوزیشن اس کو کسی بھی رنگ میں کھیل سکتی ہے نا. سو آئی تھنک کہ شاید آپریشن کنٹروورشل نہیں ہے. آپریشن کو جس طرح انٹروڈیوس کیا گیا ہے, اٹ کوڈ ہیو بین ڈن ان اے بیٹر وے, اور یہ گورنمنٹ کا لازم ہے, گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ منیمائز کریں کانفلکٹ کی سچویشن کو, کہ کم سے کم اعتراض اٹھے. سو اب دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے دن آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیبنٹ میں بھی ہوگا, نیشنل اسمبلی میں بھی ہوگا, سب کی ہوگا. اونرشپ بڑی ضروری ہے, لیکن سب سے زیادہ اونرشپ ضروری ہے اس کی کے پی کی گورنمنٹ کی, بیکاز وہ پی ٹی آئی کی اونرشپ ہے اور پروونشل گورنمنٹ کی اونرشپ ہے. اور میں تو کسی نے ان سے بیان پوچھا کہ چیف منسٹر صاحب سے, تو انہوں نے کہا ڈینائی کیا کہ میرے بارے میں افواہیں چل رہی ہیں
کہ میں ملا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں، میں DGI سے بھی ملنا چاہتا ہوں، میں آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں. میرا تو خیال ہے ان کو مل لینا چاہیے. بات کرنے میں تو کوئی نقص نہیں ہوگا، مل لیں، ان کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی، کچھ چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. بٹ آئی تھنک یہ آپریشن کا یہ جو گرینڈر پلان تھا یہ بہتر طریقے سے انٹروڈیوس ہو سکتا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ایک فارمر آرمی چیف سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں فوج ٹیررسٹ سے لڑتی ہے اور ٹیررزم سے آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور گورنمنٹس لڑتی ہیں. یہ بڑی باریک فرق ہے. جس طرح آرمی ایک ٹیکٹیکل ایکشنز کر لیتی، جیسے آج خواجہ آصف بھی میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ دیکھیں فوج آئے گی، کوپریشن کرے گی، پھر چیزیں ٹھیک ٹھاک کرے گی، پھر سویلین ایڈمنسٹریشن کو دے گی اور وہ چلی جائے گی. پھر اس کو مینٹین کرنا، پورا ری اس کو اسٹیبلش کرنا، وہ آپ کا اس کے اندر ہوگا. سو آئی تھنک کہ a lot more needs to be done. اس پہ بھی کام اور طریقے سے ہونا چاہیے. دیکھیں میں نے اپنے شو میں بھی 2 چائے کے کپوں کا ذکر کیا تھا. ایک ابھی لندن کا چائے کا کپ تھا جس پہ بڑی ہماری عزت افزائی ہوئی، بڑی دنیا میں ہم نے انجوائے بھی کیا ایز پاکستانیز. ایک چائے کا کپ تھا جس کو ہم نے انجوائے بالکل نہیں کیا، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فال آف کابل ہوا، مجاہدین نے واپس لیا، تو بڑا ایک سٹائل سے وہاں پہ بڑا ایک امریکن سٹائل سے جنرل فیض صاحب نے کھڑے کوئی چائے کا کپ پی رہے تھے اور یہ پکچرز ہر طرف چھپیں، اور تاثر یہ لگا جیسے پتہ نہیں کہ شاید ہم نے فتح کر لیا اور یہ جو آگے یہ ہمارے چمچے کے اچھے ٹائپ ہیں. اور اس میں مجھے یاد ہے اس وقت کہ میں 1-2 طالبان کے سینئر لیڈر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بڑا برا بنایا اس تصویر کا، کہ انہوں نے کہا جی ہمیں ایسے لگتا ہے، ایسے تاثر مل رہا ہے جیسے شاید ہم آپ لوگوں کے اسمال کراکری ہے جو کہہ رہے ہیں چھوٹے پانڈے، تو انہوں نے کہا ہمیں یہ لگتا ہے. اس پکچر کا کہیں پہ بھی اچھا اثر نہیں ہوا اور ایک غلط قسم کا انٹرنیشنل میسج بھی گیا. اور میری اطلاع یہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں کچھ جنرلز وغیرہ نے، کور کمانڈرز نے ذرا اس میں لے دے بھی ہوئی کہ واٹ از دس اینڈ آل دیٹ. جس چیز کا مجھے خود پتہ ہے وہ یہ پتہ ہے کہ اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے کافی سرزنش کی تھی فیض صاحب کی. اور دیکھیے یہ جو کہنا کہ جی ایک جنرل ہوا ہٹ گیا یا چلا گیا، اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک DGI چینج ہو گیا تو پوری پاکستان کی افغان پالیسی چینج ہو جائے گی یا کاؤنٹر ٹیررزم ہو جائے گا. انسٹیٹیوشنز اداروں انسانوں سے بڑے ہوتے ہیں. سو یہ نہ ایک بندے کی کامیابی ہوتی ہے نہ ایک بندے کا فیلئر ہوتا ہے. یہ اداروں کی کامیابی ہوتی ہے، اداروں کی فیلئرز ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو اتنا مائنیوٹلی نہیں دیکھنا چاہیے. بہرحال جب کوئی لوگ اپنے آفس سے زیادہ بڑے ایکٹ کریں تو پھر شرمندگی ان کو اٹھانی پڑتی ہے. میری محمد زبیر صاحب سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، میں کہ بھیا یہ آپ کا بیان کیا سین ہے؟ تو انہوں نے کہا یار آپ نے میرا بیان غور سے نہیں سنا، اور یہ بات سچ ہے، اس تک میں نے سنا نہیں ہوا تھا، میں نے صرف اس کی کوریج دیکھی تھی. انہوں نے کہا میرے سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے، میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے اس بات کا، لیکن میں نے بھی سنا ہے کہ جنرل باجوہ اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. تو انہوں نے اس طرح کر کے بات کی. لیکن میں زبیر صاحب کی خبر آپ کو دے سکتا ہوں. خبر یہ ہے کہ زبیر صاحب نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ PTI جوائن کر رہے ہیں. اب آپ اس ساری بات کو چاہے اس تناظر میں دیکھیں یا نہ دیکھیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ زبیر صاحب کا جو پچھلے دنوں چل رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی میں جائیں گے کہ ادھر جائیں گے، زبیر صاحب PTI جوائن کر رہے ہیں.